حضرات، لکھنؤ کی یہ خوبصورت شام قیصر باغ بارادری میں تصوف کے حوالے سے ایک مشاعرے کے بینر تلے آج ہم سب موجود ہیں۔ چند ہی لمحوں میں آپ کا یہ انتظار ختم ہو رہا ہے اور یہ پس منظر منظرنامے کی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ میں سارے شعراء کرام سے گزارش کروں گا جو ہندوستان کے مختلف گوشوں سے مختلف خانقاہوں سے تشریف لے آئے ہیں کہ وہ شہنشین کے تشریف لے آئیں۔ لکھنؤ کی خوبصورت شام آپ کے انتظار میں ہے۔ تشریف لا رہے ہیں ہمارے مہمان شعراء کرام اپنے ناظم جناب سید ضیاء علوی کے ساتھ۔ لکھنؤ کی تہذیب چند چہروں میں سمٹی ہوئی ہمارے کیمرے کی نگاہوں میں اس وقت ہماری اس خاک کے فرش پہ بارادری کے سائبان میں اور ہمارے دور تک نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور ہمارے وہ حاضرین جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور وہ ناظرین جو روحانی طور پر اس تصوف کے محفل میں شامل ہیں ان کا بھی میں استقبال کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ لکھنؤ خانقاہوں کا شہر ہے، لکھنؤ فقیروں کا شہر ہے، لکھنؤ درویشوں کا شہر ہے۔ ہمارے سارے مہمان جلد از جلد تشریف لے آئیں تاکہ باضابطہ طور پہ محترم جناب سید صبط رضی صاحب لکھنؤ کی سرزمین کا ایک ایسا پھول جو یہاں کی دھول مٹی سے اٹھا لیکن آفتاب بن کے آج ہمارے ہندوستان کے افق سے جو طلوع ہوا تو پوری دنیا میں اس کی روشنی آئی۔ میں چاہوں گا کہ شمع محفل ان کے دست مبارک سے روشن کی جائے۔ تالیوں سے آپ استقبال کیجیے اور تالیوں میں ذرا دل کی دھڑکنوں کو بھی ڈھال دیجیے۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ یہ مشاعرہ ہمارے دوسرے مشاعروں سے بہت ہٹ کے ہے، بہت مقدس یہ محفل ہے۔ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے عزت مآب سید صبط رضی صاحب ہمارے سابق گورنر کے وہ شہنشین پہ تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کروں گا عزت مآب جناب مظفر علی صاحب سے کہ وہ شہنشین پہ تشریف لے آئیں۔ محترم ڈاکٹر منصور حسن صاحب کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا تشریف لے آئیں۔ محترم جناب طارق خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم سید صبط رضی صاحب سے کہ اپنے دست مبارک سے یہ شمع محفل روشن فرمائیں۔ جہاں رہے گا وہی روشنی بتائے گا، کسی چراغ کا اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں سید صبط رضی صاحب جنہوں نے یہ شمع روشن کی ہے، محبت کی شمع، اخوت کی شمع، بھائی چارے کی شمع، پیار کی شمع، یہ شمع روشن رہے، یہ جلتی رہے۔ جناب مظفر علی صاحب کے دست مبارک سے یہ شمع روشن کی گئی۔ جناب منصور صاحب ہمارے تصوف کی روایت کا یہ نام ہی نہایت معتبر ہے اور جناب طارق خان صاحب یہ خوبصورت چہرہ اس شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ اب میں باضابطہ طور پہ اس مشاعرے کو شروع کرتا ہوں۔ وہ یقین ہے نہ گمان ہے نہ نام سب فقط وہ یقین ہے نہ گمان ہے تنہا ہو یا ہو، جانے جانانے جہاں ہے تنہا ہو یا ہو، دھول اڑتی ہے میری جان میرے سینے میں، دھول اڑتی ہے میری جان میرے سینے میں، دل میرا تنہا ہو یا ہو۔ میں جو ایک فاسق و فاجر ہوں، جو زندیقی ہوں، منصور نے عن الحق کہا تھا، میں ڈاکٹر منصور کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر۔ میں جو فاسق ہوں، جو فاجر ہوں، جو زندیقی ہوں، سر حق مجھ میں رہا ہے تنہا ہو یا ہو۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارا تصوف کے حوالے سے رومی فاؤنڈیشن ایک طرف اس کی روح رواں ہمارے کیمرے کے لٹریچر کا معتبر ترین نام بلکہ مظفر اور منصور نام جناب مظفر علی خان صاحب ہیں، اور دوسری جانب ہمارے اس بزم کے صدر راجہ کرن سنگھ ہیں، اور پھر آج کا یہ مشاعرہ حضرت بیگم شاہ وارسی کے نام انتصاب ہے جو خسرو ہیں ہمارے تصوف کی دنیا کے اور ہمارے مرید ہیں حضرت وارث علی شاہ کے اور خلیفہ ہیں حضرت وارث علی شاہ کے۔ یہ لکھنؤ فقیروں کی سرزمین، یہ لکھنؤ آئیے امبر عود کی فضاؤں میں تھوڑی دیر ہم شاعری کے ماحول اور ایسا لگے کہ لوبان کی خوشبوؤں میں شاعری کا نچوڑ پیش کیا جائے، محبت اور بھائی چارے کے اس پیغام کو لے کے چلیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو خوبصورت بزم سجائی گئی ہے تصوف کے حوالے سے ولی ہونے کا دعویٰ اگر کیا تھا تو چچا اسد اللہ خان غالب نے لکھنؤ شہر میں غالب کے اس شعر سے استقبال کروں۔ محترم مظفر علی صاحب کا آغشتہ ایم
برسرے خارے بخونے دل ماں در سے باغبانیے صحرا نوشتہم 12-14 برسوں سے تصوف کی ان بہاروں کو سجانے میں کتنا خون جگر صرف کیا ہے محترم مظفر علی نے، اور اپنے فلمی اور علمی دونوں حوالوں سے فلموں میں کم سے کم 1 درجن فلمیں آتی ہیں اور علمی حوالے سے کم 2 درجن کتابیں آتی ہیں۔ تالیوں سے استقبال کیجئے محترم جناب مظفر علی صاحب کا کہ وہ تشریف لے آئیں اور چند لمحات میں اس پوری محفل کے حوالے سے گفتگو کریں۔ محترم جناب مظفر علی صاحب، اب اس کے بعد تو گرداب ہے خاموشی کی، میں لفظ بھول رہا ہوں، کوئی بچائے مجھے۔ تصوف کی دنیا میں جہاں انسان بھولنے لگے وہاں سے میرے خیال سے میموری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو چونکہ مظفر علی صاحب فلمی دنیا کا جتنا بڑا نام ہے، میری نگاہ میں علمی دنیا کا بھی اتنا ہی بڑا نام ہے۔ انہوں نے جو بھائی چارے کا پیغام پوری دنیا کو دیا ہے، میں صرف اور صرف ریحانہ روحی کے ایک شعر سے آپ کا استقبال کروں گا اور گزارش کروں گا کہ یہ خاک نشین مسند نشین آج ہو جائے، چونکہ یہ مسند بھی خاص کی ہے، یہ مسند بھی تصوف کی ہے، وہ صدارت قبول کر لیں۔ ہمارے مہمان ہیں، ہم سب ان کی آواز سے آئے ہیں، لیکن ہم سب کے جذبات کا تقاضا میرے خیال سے آپ سب کی فرمائشوں کا بھی وہ استعمال کریں گے، اور آپ کی تالیاں اس بات کی ضمانت ہیں کہ آپ مزید ہو جائیں گے۔ جب تک کہ صدارت قبول نہیں کریں گے تو شاید آگے نہیں پڑے گا۔ بس ایک شعر سے میں آپ کا استقبال کروں گا کہ امن ہو جائے گا کھڑی گھر میں اسلحے تھے سمندر میں۔ یہ پیغام ہے مظفر علی کا اپنے کیمرے سے، اپنی فلموں سے بھی اور اپنے جلوے سے بھی۔ حاضرین محفل، سکر عزیز صاحب، ڈاکٹر منصور حسن صاحب اور رومی فاؤنڈیشن کے کور گروپ اور تمام سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شعراء کرام، یہ فقیروں کا مشاعرہ ہے، اس میں صدر کی کوئی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہر آدمی صدر ہے، اور میں زمین پہ بیٹھ کے آپ کی بات کروں گا۔ میں اپنے گھر کو بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں، تو میری دہلیز تو میں آپ کی دہلیز پہ بیٹھ کے آپ کو باتیں سنوں گا۔ اتنا ضرور ہے کہ ایک رومی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی تحریک ہے، اور وہ حسن کے ذریعے سے، کمیونیکیشن آرٹس کے ذریعے سے فقیروں کی خدمت کرتی ہے، فقیروں کی شاعری کی خدمت کرتی ہے، فقیروں سے جڑی ہوئی جو موسیقی ہے اس کی خدمت کرتی ہے۔ اور کیونکہ میں فلم ساز ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لینگویج ہے موونگ امیجز کی، وہ اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بلکہ گرفت نے کہا ہے کہ the language of moving images can end all armed conflict from the face of this earth and bring about true brotherhood of man۔ تو یہ اتنا پاورفل میڈیم ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ ایک میڈیم ہے، اس کو ہم لوگ غلط نہیں دیکھتے۔ ہر طرح کی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ پاک کتابیں ہوتی ہیں، کچھ ناپاک کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ یہ بھی سوچیں کہ کچھ ایسی بھی کتابیں، فلمیں ہو سکتی ہیں جو لوگوں کے دل میں ایک صفائی پیدا کرے، محبت پیدا کرے، گدازی پیدا کرے۔ کیونکہ جب تک کہ ہم اس میڈیم کو لے کے نہیں آگے چلیں گے، ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارا کلچر، ہماری جو بنیادیں ہیں جو وہ دنیا تک نہیں پہنچ پائیں۔ اس وقت پورا ویسٹ جو ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہے اپنے ایجنڈے پہ، ہمیں بات کرنا ہے ویسٹ سے اپنے ایجنڈے کو لے کے، اور وہ ہم صرف فلم ہی سے کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سمجھا کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اس خدمت میں پوری طریقے سے اس کو نبھا سکوں۔ اور ایک ہم جرنل بھی نکالتے ہیں ہو کے نام سے، تو جو تازہ جرنل اب نکلنے والا ہے وہ اودھ کے صوبوں میں ہے، کیونکہ اودھ کی سرزمین جو ہے اس میں اتنی زیادہ مٹھاس اور گدازی ہے کہ آپ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا سنے تو قصہ غم ہے بہت طویل، ہاں تم سنو تو قصہ غم مختصر بھی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تو اس گدازی میں اور اس محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک پیغام محبت کا ایک سفر بھی کیا تھا، دیوی شریف سے لے کے کٹواڑے تک، گولے تک، اور ہم ہر درگاہ، ہر مندر میں گئے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے لوگوں میں کتنی گدازی۔ تو اودھ جو ہے وہ ایک بہت ہی محبت کا علاقہ ہے، اور سب آپ ہی لوگوں کی وجہ سے۔ اگر آپ لوگوں کے دل سے شاعری نہ نکلے اور آپ لوگوں سے یہ محبت کا پیغام آگے نہ نکلے تو یہ پورا اودھ سنسان رہے گا۔
میں بس التجا کرتا ہوں سبت رضی صاحب سے کہ وہ آ کے 2 الفاظ بول کے مشاعرے کا آغاز کرا دیں. عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں مظفر علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میری بڑی عزت افزائی کی، بڑی پذیرائی کی اور مجھے اس بہت ہی اہم مشاعرے میں مدعو کیا. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عہد کے بہت سارے مسائل ہیں. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فکر و نظر کی کشادگی کی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہماری روایات ہیں، انہیں کیسے ہم سنبھال سکیں اور انہیں کیسے ہم زندہ رکھ سکیں. صحبتوں، عصبیتوں، نفرتوں، فرقہ پرستیوں اور مذہب کے غلط معنی پہنا کے انسانی برادری کو بانٹنے کی جو کالے کالے بادل اٹھ کر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈبو دیں گے. ایسے حالات میں نظر جاتی ہے اس پیغام پر جو ہمارے صوفیوں کا پیغام ہے، محبت کا، عاشقی کا، اور ان کی شاعری، ان کی میوزک، دلوں سے دلوں کے جوڑنے کا جو ایک ورثہ چلا آ رہا ہے صوفی ہمارے فقراء کے ذریعے، ہمارے صوفی جو ہمارے قائدین ہیں ان کے ذریعے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. ولیوں کے ولی امام حضرت علی نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر نامزد کیا تو انہوں نے انہیں خط لکھا. اس خط میں مختلف احکامات کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہاری رعایا میں جن پر تم جا رہے ہو، جن کی گورننس کرنے، حکمرانی کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، جن کی تم گورننس کرنے جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ جو دین کے رشتے سے تمہارے بھائی ہیں، اور ایک وہ جو انسانی رشتوں سے کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں. ان دونوں رشتوں کو تمہیں نبھانا ہے. فقہاء، عمراء، علماء، امیر، سب نے اپنے اپنے لحاظ سے کوشش کی کہ یہ جو علی کا جو حکمنامہ تھا وہ ہماری زندگیوں میں بھی آئے. لیکن مجھے کہنے دیجیے کہ اس سلسلے میں انسانی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے اور انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت بخشنے کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے صوفیاء کرام نے. اور یہ انہیں کی فیوز و برکات ہیں کہ آج بھی خانقاہوں میں، درگاہوں میں، جہاں جہاں صوفیوں کا سلسلہ ملتا ہے وہاں بغیر فرق و مذہب و ملت، بغیر فرق و فرقہ و مسلک لوگ رواں رواں نظر آتے ہیں. یہی ہمارے ملک کی طاقت ہے، یہی دنیا کی طاقت ہے. عاشقی، محبت، امن، رواداری، دوستی، یہ شان ایک سنگ میل بنے گی ان تمام نقطوں کو چھوتے ہوئے جو آگے آنے والے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی ہمیں مفید ثابت ہوگی. میں گزارش کر رہا ہوں نظامت کی دنیا کا ایک اتنا معتبر اور محترم نام جس کا تعلق خیر آباد سے ہے، جو ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں مقیم ہے. کئی البم اس کے آ چکے ہیں آوازوں کی دنیا میں. 2 عدد شعری مجموعوں کا خالق ہے. نیر کے بعد جناب ضیاء، کون واقف نہیں ان کے نام سے. بس ایک مطلب اور ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور یہ بوجھ جو ایک فقیر کے کاندھے پہ آپ کی طرف سے تھا وہ آپ کے پاس آپ کے قدموں میں رکھ دوں. یہی فقیروں کی دنیا کا انداز ہوتا ہے. فرقت میں وصلت برپا ہے اللہ کے بھاڑے میں. فرقت میں وصلت برپا ہے. دوستو ماحول بنا دو، سوچیانہ مشاعرے کا. فرقت میں وصلت برپا ہے اللہ کے بھاڑے میں. آشوب وحدت برپا ہے اللہ کے بھاڑے میں. کہ موجودی سے انکاری ہی اپنی فقیری ناز وجود. ارے حالت سی حالت برپا ہے
اللہ کے باڑے میں حالت کی حالت برپا ہے، اللہ کے باڑے میں۔ آئیے حضرات، یہ خوبصورت شام ہم حوالے کر رہے ہیں ایک روشنی کے نام جسے ضیاء علوی کہتے ہیں۔ وہ خود ضیاء ہے اور علوی ہے، اس لیے یہاں اندھیروں کا کوئی کام نہیں، روشنی ہی روشنی ہے۔ تالیوں سے استقبال کریں آج کے ناظرین جناب ضیاء۔ بہت شکریہ جناب نیّر جلال پوری صاحب، ساری کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں اور نیّر جلال پوری صاحب خود بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، میں ان کو سن چکا ہوں۔ صدارت کا اعلان ہو گیا، ہمارے محترم مظفر علی صاحب صدر ہیں آج کی محفل کے، اور ایک فارسی کا مقولہ مجھے یاد آیا جب آپ نے وہاں بیٹھنے کے لیے اپنا اظہار کیا کہ صدر ہر جا کے نشستن صدر، صدر جہاں بھی بیٹھے صدر رہتا ہے۔ اور ایک شعر بھی اسی حوالے سے یاد آیا کہ دوستوں کچھ ماحول بنا لیجیے، اشعار پہ داد دیتے رہیے۔ آپ کے لکھنؤ کا ایک شاعر امیر مینائی نے کہا تھا کہ شاعر کو خوش رکھتی ہے داد سخن امیر، شاعر کو خوش رکھتی ہے داد سخن امیر، 100 بوتلوں کا نشہ ایک واہ واہ میں ہے۔ تو دوستوں یہ واہ واہ کے نعرے بلند ہوتے رہیں، شاعروں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور آپ کے ماحول میں بہترین آپ کے سامنے جو شعراء کرام آئے ہیں، یہ سارے شعراء کرام کسی نہ کسی خانقاہ سے، کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ یہ بڑے معتبر، بڑے متبرک شعراء کرام ہیں، میرے لیے باعث تعظیم ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میں گفتگو اس شعر سے شروع کرتا ہوں کہ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم سب فقیر لوگ اسی سلسلے کے ہیں، ہم سب فقیر لوگ اسی سلسلے کے ہیں۔ آج کا یہ صوفیانہ مشاعرہ جو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے حضرت بیدم شاہ وارسی کے نام سے، اور حضرت بیدم شاہ وارسی اودھ کا ایک ایسا آفتاب ہے جو آفتاب معرفت میں آج کہیں بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ساری دنیا پر، پورے کرۂ ارض پر، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں فارسی سمجھی جاتی ہے، بیدم شاہ وارسی کا نام ہمیشہ ایک آفتاب کی طرح چمکتا ہے۔ آپ کا تعلق اٹاوہ سے تھا، آپ 1882 میں آپ کی ولادت ہوئی، والد محترم کا نام سید انوار صاحب تھا، اور آپ کا اصل نام سید غلام حسنین تھا، اور 17 سال کی عمر میں آپ احرام پوش فقیر ہوئے اور بیعت ہوئی تھی حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا مزار اقدس دیوہ شریف میں ہے۔ اور یہ سلسلہ آج بھی آپ جب خانقاہوں میں دیکھیں تو جب محافل سما ہوتی ہے تو ان میں کوئی بھی محفل میں نے آج تک ایسی نہیں سنی جس میں بیدم شاہ وارسی کا کلام نہ پڑھا گیا ہو۔ میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ مشاعرے کی کامیابی میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: شعراء کا سلیکشن، ناظم کی محنت، اور سامعین کی داد و تحسین۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آخری شاعر تک کو سن کر جائیں گے، کیونکہ جو آخری شاعر ہے وہ بہت ہی غضب کا شاعر ہوگا۔ اگر اس کو آپ نے نہ سنا تو سمجھ لیجیے آپ کا بیٹھنا یہاں بیکار ہوگا اور آپ بہت بڑی دولت مس کر کے یہاں سے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک پیرزادے ہیں صفی پور کے جناب طلحہ نظامی صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بیدم شاہ وارسی کی ایک غزل بارگاہ بیدم میں پیش کریں خراج عقیدت کے طور پر۔ جناب طلحہ نظامی صاحب یہ خانوادے ہیں صفی پور کے پیرزادگان کے، تشریف لا رہے ہیں، اور آپ حضرات کی آواز کو اور بیدم شاہ وارسی کو خراج عقیدت کے انداز میں پیش فرمائیں گے۔ جناب طلحہ نظامی مائک پر۔ آداب آج جشن بیدم کے موقع پر حضرت سید بیدم شاہ وارسی کا ایک بہت ہی مشہور کلام سامعین کے ذات میں پیش کر رہا ہوں۔ کاش میری جبین شوق سجدوں سے سر فراز ہو، یار کی خاک آستاں تاج سر نیاز ہو، سجدہ اسی کا سجدہ ہے، سر وہی سرفراز ہو، سجدہ اسی کا سجدہ ہے، سر وہی سرفراز ہو، یار کے پائے ناز پر جس کی
समाप्त फरमाए। बेदम खस्ता हिजर में बन गई जानदारों पर, जिसने दिया है दर्द दिल, काश वो जारा साथ हो, काश वो जारा साथ हो। तेरी अता भी निराली है मेरे रब्बे करीम, तू ही गरीब की गुदड़ी में डाल देता। अब पहले शायर को पेश करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा शायर है, आप ही के शहर से वाबस्ता है। मेरी मुराद है जनाब महताब हैदर सफरी से तशरीफ लाएं और अब अपना कलाम पेश करें। जनाब महताब हैदर सफरी। मोहतरम हज़रात, ये सूफिया कराम की महफिल और रात तमामी दानिशगाह में एक मज़ेदार से शेर पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। इरशाद है। अर्ज़ किया कि बुराइयों से वो जिसको निकाल देता है, बुराइयों से वो जिसको निकाल देता है, बुराइयों से वो जिसको निकाल देता है, ज़माना उसकी हमेशा मिसाल देता है। और ज़माना उसकी क्या कहते हैं? मिसाल देता है, ज़माना उसकी हमेशा मिसाल देता है। और तेरी अता भी निराली है मेरे रब्बे करीम, तेरी अता भी निराली है मेरे रब्बे करीम, तू ही गरीब की गुजरी में डाल देता है। तेरी अता भी निराली है मेरे रब्बे करीम, तू ही गरीब की गुदड़ी में लाल देता है। समाअत फरमाए। शेर आजाद यही से बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि बना दे पानी पे तस्वीर कोई नामुमकिन, बना दे पानी पे तस्वीर कोई नामुमकिन। ये सूफियों की महफिल है। समाअत फरमाए शेर के बना दे पानी पे तस्वीर कोई नामुमकिन, बना दे पानी पे तस्वीर कोई नामुमकिन, वो एक कतरे को सूरत में ढाल देता है, वो एक कतरे को सूरत में ढाल देता है, वो एक कतरे को सूरत में ढाल देता है। बना दे पानी पे तस्वीर कोई नामुमकिन, वो एक कतरे को सूरत में ढाल देता है, वो एक कतरे को सूरत में ढाल देता है। और है उसकी शान निराली करिश्मे है। क्या है उसकी शान निराली करिश्मे है उसके, है उसकी शान निराली करिश्मे है उसके। जिदार पानी की पानी में डाल देता है, जिदार पानी की पानी में डाल देता है। जिदार दो पानी कभी आपस में नहीं मिलते, बगैर दीवार के दीवार होती है। तमामी सदबाकी पे जिदार पानी की पानी में डाल देता है। फिर शेर समाअत फरमाए हज़रात कि न पाया जाए नजासत का शाइबा जिसमें, न पाया जाए नजासत का शाइबा जिसमें, न पाया जाए नजासत का शाइबा जिसमें, वो शीर ऐसे रगों से निकाल देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो शीर ऐसे रगों से निकाल देता है। न पाया जाए नजासत का शाइबा, नजर लगना चाहिए, लखनऊ का मुशायरा हो रहा है और आप तमाम के साथ बड़ी खूबसूरती समाअत फरमा रहे हैं। और वो मुंह दिखाएगा क्या उसको अपना महशर में, वो मुंह दिखाएगा क्या, वो मुंह दिखाएगा क्या उसको अपना महशर में, जो कल के वादे पे साहिल को टाल देता है। दोस्तों मैं भी अपनी निजामत के जौहर नहीं दिखा पा रहा हूँ, जैसा कि दस्तूर है कि निजामत में बार बार शाह का पढ़ना और कुछ लतीफे बाजी करना, इसको मैं बिल्कुल सीधे सीधे लेकर चल रहा हूँ ताकि अपने वक्त ये मुशायरा खत्म हो, जैसा कि हुक्म है मशहूर। और अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए इसी शहर से फिर एक शायर को देते हैं और जिन्होंने मेरा तारुफ किया, जिन्होंने इस मुशायरे का तारुफ किया, मेरी मुराद जनाब नैयर जलालपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं और हमेशा नशात से नवाजें। जनाब नैयर जलालपुरी आज की सबको के हवाले से तू ही तू
بہروبر میں تو ہی تو یعنی ہر خشک و تر میں تو ہی یعنی ہر خشک و تر میں تو ہی تصور کا لحاظ کرنا چاہیے شعرا تو ہی تو بہروبر میں تو ہی تو یعنی ہر خشک و تر میں تو ہی تو. عرض کر رہا ہوں صاحب زبان ہے اس لیے ذرا سا کچھ نازک سے حرف ہیں جو شاعری ہو گئے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ تصوف میں بھی اگر خانقاہوں کی اگربتی اور لبان کے کوئی کیسا احساس نہ ہو کہ صوفیان شاعری میں. عرض کر رہا ہوں میں ایک شعر کہ تو تلفظ خاموش حرفوں کا تو تلفظ خاموش حرفوں کا بہت اچھا سننے آ رہا ہے. تو تلفظ ایسا تو تلفظ میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیجیے گا میری نفس کے ساتھ ساتھ. تو تلفظ خاموش حرفوں کا پیش و زیر و زبر میں تو ہی تلفظ خاموش حرفوں کا خاموش حرفوں کا تو تلفظ خاموش حرفوں کا تو تلفظ خاموش حرفوں کا تو تلفظ خاموش حرفوں کا پیش و زیر و زبر میں تو ہی تو تلفظ خاموش حرفوں کا پیش و زیر و زبر میں تو ہی تو. طاق شب میں تو ہی چراغ امید طاق شب میں تو ہی چراغ امید. مصرع اگر لگ جائے تو پھر بتا دیجیے گا دعا دیجیے گا کہ تاکہ اور میں تو یہ سارے بزرگ میرے اور شفت بزرگ اگر یہ صرف دعا دے دیں تو میری شاعری کی عزت میں بہت اضافہ ہو جائے گا. میں دعوت قطر نہیں چاہوں گا صرف دعا چاہوں گا کہ تاکہ شب میں تو ہی چراغ امید صبح کے باموں در میں تو ہی تاکہ شب میں تو ہی چراغ امید تاکہ شب میں تو ہی چراغ امید صبح کے باموں در میں تو ہی تاکہ شب میں تو ہی چراغ امید صبح کے باموں در میں تو ہی تو. اسکرم سراد بھائی اچھے دیکھیے کہ تیرا احساس سجدگاہوں میں تیرا احساس سجدگاہوں میں اپنے بندوں کے سر میں تو ہی تو. تیرا احساس سجدگاہوں میں اپنے بندوں کے سر میں تو ہی تو. کیا سرابوں کا خوف نیر کو اعتبار نظر میں تو ہی کیا سرابوں کا خوف نیر کو اعتبار نظر میں اعتبار نظر میں تو ہی. اور بہت دیکھیے چونکہ بہر بھی مختصر سے کچھ 5 شعر اس لیے مجھے 4-5 شعر ہو جاتے کہ ایک لمحہ یہ ایک لمحہ جو اس وقت میرے سامنے سجایا ہے یہ صدیاں یاد رکھیں تو شاید بہت ساری نفرتوں کا حل ہو سکتا ہے. محبت کا علاج صرف محبت سے ہو سکتا ہے نفرت سے نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں میرے پریس کے بھائی جو موجود ہیں ہمارے پیغام شاعری کی طرف سے جانا چاہیے. ایک لمحہ گلاب ہو رہا ہے کیا خوبصورت لکھنؤ برادری کی یہ شام ہے. ایک لمحہ گلاب ہو رہا ہے ایک لمحہ گلاب ہو رہا ہے صدیوں کا جواب ہو رہا ہے. ایک لمحہ گلاب ہو رہا ہے صدیوں کا جواب ہو رہا ہے. ابھی ہمارے مہتاب صاحب فرما رہے تھے کہ پانی پہ کچھ بھی نہیں لکھا جا سکتا لیکن ہم شاعر ہیں اور تصوف سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں نہ ہونے کو بھی ہونا اور گمان میں یقین یقین میں گمان. شاید ہم سے شاعر عرض کر رہا ہوں شعر کہ پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پتھر کی کتاب ہو رہا ہے. پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پتھر کی کتاب ہو رہا ہے. پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط
پتھر کی کتاب لگا ہے. اور میں یہ اور آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں. پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پتھر کی کتاب ہو رہا ہے. پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت. پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت. دیکھیے لہجے سے تصوف کی شاعری ہوتی ہے, صرف لفظوں سے نہیں. پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت, خوشبو سے خطاب ہو رہا ہے. بہت اچھا ہے. پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت, 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 خوشبو سے خطاب ہو رہا ہے. پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت, پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت, خوشبو سے خطاب ہو رہا ہے, خوشبو سے خطاب ہو رہا ہے. آئی طرف اپنی خاندان کی طرف سے میں شعر سن رہا ہوں. خوشبو سے خطاب ہو رہا ہے, وہ خواب جو میری زندگی تھا. بھائی نوجوان تمہارے لیے شعر, وہ خواب جو مگر تصوف کے لہجے میں, وہ خواب جو میری زندگی تھا اب مجھ پر عذاب ہو رہا ہے. وہ خواب جو میری زندگی تھا, وہ خواب جو میری زندگی تھا اب مجھ پر عذاب ہو رہا ہے. میں نے کہا صرف 5 شعر, ایک شعر اپنے شہر رکھنے کے نام پیش کرتا ہوں. اور چونکہ یہ فقیروں کا شہر ہے, یہاں وہ ہمارے آثار زندہ رہنے چاہیے. عرض کر رہا ہوں کہ ایک شہر تھا, شہر گلازارا. ایک شہر تھا, شہر گلازارا. خانقاہوں کی زبان تھوڑا سا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا ہوں. ایک شہر تھا, شہر گلازارا, وہ شہر بھی خواب ہوتا ہے. پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پتھر کی کتاب ہوتا ہے. پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت, خوشبو سے خطاب. دوستوں, اب ایک آخری خراج بیدم شاہ وارسی کی غزل پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب گلوکار حیدر بخش صاحب. سماعت فرمائیں, حیدر بخش صاحب تشریف لائیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے انداز حجابانا, عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا, عادل میں تجھے رکھ لوں اے جل. تو چاہتا ہوں شیخ کے موجود میں اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ, اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم دنیا میں مجھے تم نے گر اپنا بنایا ہے, دنیا میں مجھے تم نے گر اپنا بنایا تھا, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, دنیا میں مجھے تم نے گر
ہے میرا دیوانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، جو تم ہو وہی میں ہوں، تفریق ہے بس اتنی، تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ، تم حسن کے مالک ہو، معلوم نہیں بیدم میں کون ہوں اور کیا ہوں، معلوم نہیں بیدم میں کون ہوں اور کیا ہوں، اپنوں میں بھی اپنا ہوں، بیگانوں میں بیگانہ، اپنوں میں بھی اپنا کا مشرب ہے کہ یہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، نہ مذہب کی، نہ ملت کی، نہ ذات کی، نہ نسل کی، نہ رنگ کی، نہ روح کی، اور یہ پیغام سرور کائنات سے شروع ہوا تھا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے ایک شعر کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مومن کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مومن کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ہماری یہ مشترکہ تہذیب، اور ہم نے اس مشترکہ تہذیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے جن شعراء کا انتخاب کیا ہے ان میں شاعران نہیں ہیں جو ہمارے مشاعرے کی عظمت بننے کے تشریف لائے ہیں۔ راجستھان کی سرزمین سے تشریف لائی ہیں ڈاکٹر کویتا کرم صاحب۔ تصوف میں کلام ڈوبا ہوا ہے، لہجے میں بہت سراست ہے، آپ سماعت فرمائیں، ان کو دیکھیں، ان کی نظر دیکھیں، بہت خوبصورت خبر پیش پڑتی ہے اور تصوف کے رنگ میں نظر پڑتی ہے۔ ویسے وہ کویتری ہیں لیکن اردو میں بھی ان کو برابر کا دخل ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر کویتا کرم صاحب، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب ڈاکٹر کویتا کرم صاحب۔ استعفا کیجیے دوستوں، موجود کے تشریف لائیں۔ میں سب سے پہلے ایک قطع آپ کی نظر کرتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرا درد سفر اللہ کچھ آسان کر دینا، سنیے گا، میرا درد سفر اللہ کچھ آسان کر دینا، سفر میں ساتھ بس دو چار یہ سامان کر دینا، لبوں پہ نام تیرا ہو، ذہن میں تیری صورت ہو، لبوں پہ نام تیرا ہو، ذہن میں تیری صورت ہو، رہے ہر دم تیرا احساس یہ احسان کر دینا، رہے ہر دم تیرا احساس یہ احسان کر دینا۔ میں سماعت فرمائے بنا کسی بھومکا کے پڑھ رہی ہوں۔ میری سانسوں میں روبرو ہو جا، میری سانسوں میں روبرو ہو جا، میں روبرو ہو جا، میرے جینے کی
आरज़ू हो जा मेरे जीने की, आरज़ू हो जा मेरी सांसों। हर तरफ तू ही तू दिखाई दे, हर तरफ तू ही तू दिखाई दे, हर तरफ तू ही तू दिखाई दे, हर तरफ सिर्फ तू ही तू हो जा, हर तरफ सिर्फ तू ही तू हो जा मेरे जीने। एक दूजे के दोनों हो जाए, एक दूजे के दोनों हो जाएं, एक दूजे के दोनों हो जाए, मैं तेरी और मेरा तू हो जा, मैं तेरी और। मेरी नाय फरमाएं। एक दूजे के दोनों हो जाए, मैं तेरी और मेरा तू हो जा मेरे जीने की। और शेर सुने। इरशाद। खुद को देखूं तो तुझको पा जाऊं, खुद को देखूं तो तुझको पा जाऊं, खुद को देखूं तो तुझको पा जाऊं, आईना बन के चार सू हो जा, आईना क्या कहना है, वाह 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 वाह। के चार सू हो जा। दोस्तों मुकम्मल मार्फत की गजल आप समाज फरमा रहे हैं, फिर इनायत फरमाएं, वाह 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 वाह। खुद को देखूं तो तुझको पा जाऊं, आईना बन के चार सू हो जा मेरे जीने की। जान से ज्यादा अजीज हो मेरे, जान से ज्यादा अजीज हो मेरे, जान से ज्यादा अजीज हो मेरे, मेरी उल्फत की आबरू हो जा, मेरी उल्फत की आबरू हो जा मेरे जीने। खुशबुओं की तरह महक उठूं, खुशबुओं की तरह महक उठूं, खुशबुओं की तरह महक उठूं, मेरे गुलशन की रंगो बू हो जा, मेरे गुलशन की रंगो बू हो जा, मेरे गुलशन की रंगो बू हो जा मेरे जीने की। मेरी खामोशियां पिघल जाए, अरे वाह क्या मिसरा है, मेरी खामोशियां पिघल जाएं, मेरी खामोशियां पिघल जाए,
वो मोहब्बत की गुफ्तगू हो जा मेरे जीने की। और एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ जो बेसाख्ता हो गया और उसमें सोती काफिये का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, इसलिए आपकी नजर करना चाहती हूँ। सुनिएगा। इससे पहले मैं खत्म हो जाऊं, इससे पहले मैं खत्म हो जाऊं, इससे पहले मैं खत्म हो जाऊं, ऐ मेरी जिंदगी शुरू हो जा, ऐ मेरी जिंदगी शुरू हो जा मेरे जीने। और मक्ते का शेर अर्ज करती हूँ, समाज फरमाइएगा। बारगाहे सनम में जाना है, बारगाहे सनम में जाना है, बारगाहे सनम में जाना है, तो किरण तू भी बावजू हो जा, तो किरण क्या कहने वो तो वाह 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 वाह, बारगाहे सनम में जाना है, हो जा, वाह वाह वाह, बारगाहे सनम में जाना है, तो किरण तू भी बावजू हो जा, मेरी सांसों में रूबरू हो जा, मेरे जीने की आरज़ू हो जा, मेरे जीने। हर तरफ खुद को हर तरफ खुद को देखूं तो तुझको पा जाऊं, खुद को देखूं तो तुझको पा जाऊं, आईना बन के चार सू हो जा, आईना बन। बारगाहे सनम, बारगाहे सनम में जाना है, क्या भाई, वाह वाह वाह, बारगाहे सनम में जाना है, तो किरण तू भी बावजू हो जा, तो किरण तू भी बावजू हो जा, मेरी सांसों में रूबरू हो जा, मेरे जीने की आरज़ू हो जा, मेरे जीने। वाह 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 वाह। ये तितली के परों में रंग भी तू बांध देता है, कभी तू फूल की मुट्ठी में खुशबू बांध देता है। की कोई जरूरत नहीं है, बहुत देर से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, शोरा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत खूबसूरत और बहुत ज़ीब शख्सियतें तशरीफ फरमाए सामने। और डॉक्टर मंसूर साहब, इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, इन्होंने मेरा दिल ठीक किया था। और आज मैं दो शेर पेश कर रहा हूँ सिर्फ इस हवाले से कि 40 साल पहले मेरे दिल का इलाज आपने किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठूं, दिल नहीं है लेकिन फिर भी दिल वाला हूँ। मुलाजा फरमाए, हुजूर मतला समाज फरमाए डॉक्टर साहब कि जिसमें तलाशे यार है वो दिल यही तो है। आपको याद दिला रहा हूं सर, जिसमें तलाशे यार है वो दिल यही तो है, धड़कन में जिसकी प्यार है
وہ دل یہی تو ہے، دھڑکن میں جس کی پیار ہے وہ دل یہی تو ہے، اور اس کے بنا کہیں بھی جسے راحتیں نہیں، اس کے بنا کہیں بھی جسے راحتیں نہیں، جو اتنا بے قرار ہے وہ دل یہی تو ہے، جو اتنا بے قرار ہے وہ دل یہی تو ہے۔ اور ایک غزل میں تصوف کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اس میں معرفت کا ایک لفظ آتا ہے، معرفت کے معنی پہچان ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور اس کے صوفیہ نے بہت سی تفسیریں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پہچان ہے، رب کی کیا تو اس کی شناسائی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں ابھی تک اس منزل کے بالکل راستے پہ بھی نہیں آ پایا ہوں، اور ان تصورات کو ذہن میں رہ کر کے میں نے غزل کہی، اور ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ حسین و جمیل ہے اور حسن کو پسند ہی کرتا ہے۔ بہرحال وہ غزل تناظر میں ہوئی ہے، انیس صاحب آپ کے سامنے ہمت نہیں پڑتی ہے غزلیں پڑھنے کی، ملاحظہ فرمائے مسئلہ از کیا ہے کہ سنا ہے وہ بہت ہی خوبرو ہے، سنا ہے وہ بہت ہی خوبرو ہے، سنا ہے اس کی سب کو جستجو ہے، سنا ہے وہ بہت ہی خوبرو ہے، سنا ہے اس کی سب کو جستجو ہے، سنا ہے اس کا جلوہ 400 ہے، سنا ہے اس کا جلوہ 400 ہے، سنا ہے ہر طرف اس کی نمو ہے، سنا ہے ہر طرف اس کی نمو ہے، اور سنا ہے اس سے کرنیں پھوٹتی ہیں، سنا ہے اس سے کرنیں پھوٹتی ہیں، سنا ہے چاند اس کے ہو بہو ہے، سنا ہے چاند اس کے ہو بہو ہے، سنا ہے وہ عجب سندل بدن ہے، سنا ہے وہ عجب سندل بدن ہے، سنا ہے اس کی خوشبو کو بکو ہے، سنا ہے اس کی خوشبو کو بکو ہے، سنا ہے پھول اس کے آئینے ہیں، سنا ہے پھول اس کے آئینے ہیں، سنا ہے ان میں اس کی رنگوں بو ہے، سنا ہے ان میں اس کی رنگوں بو ہے، اور سنا ہے لب شکر پارے ہیں اس کے، سنا ہے لب شکر پارے ہیں اس کے، سنا ہے حد سے شیریں گفتگو ہے، سنا ہے حد سے شیریں گفتگو ہے، سنا ہے لب شکر پارے ہیں اس کے، سنا ہے حد سے شیریں گفتگو ہے، اور سنا ہے اس کی آنکھیں میکدے ہیں، سنا ہے اس کی آنکھیں میکدے ہیں، سنا ہے میں کو اس کی آرزو ہے، سنا ہے میں کو اس کی آرزو ہے، سنا ہے بامروت ہے بہت وہ، سنا ہے بامروت ہے بہت وہ، سنا ہے بامروت ہے بہت وہ، سنا ہے مسکرانا اس کی خو ہے، سنا ہے مسکرانا اس کی خو ہے، سنا ہے نغمگی اس کا ہے شیوا، سنا ہے نغمگی اس کا ہے شیوا، سنا ہے نغمگی اس کا ہے شیوا، سنا ہے وہ بھی نغمہ در گلو ہے، سنا ہے وہ بھی نغمہ در گلو ہے، اور سنا ہے شاعری اس پر فدا ہے، سنا ہے شاعری اس پر فدا ہے، سنا ہے وہ غزل کی آبرو ہے، سنا ہے وہ غزل کی، سنا ہے وہ غزل کی آبرو ہے، سنا ہے شاعری اس پر فدا ہے، سنا ہے وہ غزل کی آبرو ہے، سنا ہے چاک دامن سب ہے اس کے، سنا ہے چاک دامن سب ہے اس کے، سنا ہے دل گراں بارے رفو ہے، سنا ہے دل گراں بارے رفو ہے، سنا ہے دوست اس کا ہے زمانہ، سنا ہے دوست اس کا ہے زمانہ، سنا ہے اس پہ صدقے ہر عدو ہے، سنا ہے اس پہ صدقے ہر عدو ہے، اور سنا ہے اس پہ مرتے ہیں ہزاروں، سنا ہے اس پہ مرتے ہیں ہزاروں، سنا ہے جائز، سنا ہے اس پہ مرتے ہیں ہزاروں، سنا ہے اس کو جائز ہر لہو ہے، سنا ہے اس کو جائز ہر لہو ہے، سنا ہے ہر ادا میں ہے عبادت، سنا ہے ہر ادا میں ہے عبادت، سنا ہے شرم اس کی باوضو ہے، سنا ہے شرم اس کی باوضو ہے، احاطہ اس کا ممکن ہی نہیں ہے، احاطہ اس کا ممکن ہی نہیں ہے، سنا ہے یم بیم اور جو بجو ہے، سنا ہے یم بیم اور جو بجو ہے، سنا ہے یہ مثالیں دی ہیں سچی، سنا ہے یہ مثالیں دی ہیں سچی،
ضیا الوی بھی شاعر خوب تو ہے، ضیا الوی بھی شاعر خوب تو ہے۔ بہت نوازا آپ نے، بہت شکریہ۔ اور اب میں اپنے بعد ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کی آواز پر بہت ناز کیا جاتا ہے۔ نعتیہ محفلوں میں جب وہ غزنات پاک پڑھتا ہے یا منقبت پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے تو اس کی شاعر کو بڑے بڑے گلوکار سلام کرتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم جناب قاری فصیح مجیبی صاحب سے تشریف لائیں۔ یہ خود کی ساجد سجادہ ہیں، شیخ کے مرتبے پر ہیں، قاری ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کے لیے تشریف لا رہے ہیں کلام پیش کرنے کے لیے جناب قاری فصیح مجیبی صاحب۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ ادیب و ادب نواز تشریف فرما ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، شعراء اعظام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ مطلع پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رونے کی رت جو آئی تو جی بھر کے رو لیے، رونے کی رت جو آئی تو جی بھر کے رو لیے، رونے کی رت جو آئی تو جی بھر کے رو لیے، ورنہ خیال یار کے سائے میں سو لیے، ورنہ خیال یار کے سائے میں سو لیے، رونے کی رت جو آئی تو جی بھر کے رو لیے، ورنہ خیال یار کے سائے میں سو لیے۔ اور شعر سماعت فرمائے، خصوصی توجہ چاہوں گا۔ درکار تھا ہمیں خلش درد کا مزہ، درکار تھا ہمیں خلش درد کا مزہ، خوش ہو کے اپنے پاؤں میں کانٹے چبھو لیے، خوش ہو کے اپنے پاؤں میں کانٹے چبھو لیے، اور اس شعر پر تمامی سامعین حضرات خصوصاً اہل علم حضرات اور شعراء اعظام کی خصوصی توجہ ہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد علی۔ رکھا نہ انقلاب زمانہ سے ربط و زمانہ سے ربط و ضبط، رکھا نہ انقلاب زمانہ سے ربط و ضبط، ہم اہل عشق جس کے ہوئے اس کے ہو لیے، ہم اہل عشق جس کے ہوئے اس کے ہو لیے،
عطا فرمائیں. کرم نوازی ہے، محبت ہے. رکھا نہ انقلاب زمانہ سے ربط و ضبط، ہم اہل عشق جس کے ہوئے اس کے ہوں لیے، ہم اہل عشق جس کے ہوئے اس کے ہوں لیے. اور اس شعر پر بھی خصوصی توجہ چاہوں گا شعراء الزام اور سامعین حضرات کی. ہم نے تو آنسوؤں سے بھگوئی تھی آستی، ہم نے تو آنسوؤں سے بھگوئی تھی آستی، اور ظالموں نے خون سے دامن بھگو لیے، اور ظالموں نے خون سے دامن بھگو لیے. اور اختصار سے کام لیتے ہوئے چونکہ حکم ہے میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. آتا ہے اس زمانے میں کوئی کسی کے کام، آتا ہے اس زمانے میں کوئی کسی کے کام، ہم نے تو اس خیال سے بھی ہاتھ دھو لیے، ہم نے تو اس خیال سے بھی ہاتھ دھو لیے. آتا ہے اس زمانے میں کوئی کسی کے کام، ہم نے تو اس خیال سے بھی ہاتھ دھو لیے. حضرات، بہت عظیم شخصیات یہاں پر موجود ہیں. میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی. اس شاعری کے لائق بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں چند اشعار جو میں نے کہے ہیں وہ حاضر کرنا چاہتی ہوں. عرض کیا ہے کہ یہ تتلی کے پروں میں رنگ بھی تو باندھ دیتا ہے، یہ تتلی کے پروں میں رنگ بھی تو باندھ دیتا ہے، کبھی تو پھول کی مٹھی میں خوشبو باندھ دیتا ہے، کبھی تو پھول کی مٹھی میں خوشبو باندھ دیتا ہے، کبھی تو پھول کی مٹھی میں خوشبو باندھ دیتا ہے، سجا کر سرمئی راتوں کا ماتھا چاند ٹیکے سے، سجا کر سرمئی راتوں کا ماتھا چاند ٹیکے سے، گلابی شام کے آنچل میں جگنو باندھ دیتا ہے، گلابی شام کے آنچل میں جگنو باندھ دیتا ہے، گلابی شام کے آنچل میں جگنو باندھ دیتا ہے. محبت کا یقین ایک رقص سرشاری کا عالم ہے، محبت کا یقین ایک رقص سرشاری کا عالم ہے. کوئی پیروں میں امیدوں کے گھنگرو باندھ دیتا ہے، کوئی پیروں میں امیدوں کے
کہ شام آتی ہے تو یہ شمع جلا دیتا ہے کون؟ آسمان پر چاند تاروں کو سجا دیتا ہے کون؟ آسمان پر چاند تاروں کو سجا دیتا ہے کون؟ صبح ہوتے ہی جلا دیتا ہے مشعل کی طرح، صبح ہوتے ہی جلا دیتا ہے مشعل کی طرح، شام کو دریا میں یہ سورج بجھا دیتا ہے کون؟ شام کو دریا میں یہ سورج بجھا دیتا ہے کون؟ شام کو دریا میں یہ سورج بجھا دیتا ہے کون؟ کوئی ہے لیکن کہاں ہے یہ پتا چلتا نہیں، کوئی ہے لیکن یہ پتا چلتا نہیں، آگ پانی روشنی مٹی ہوا دیتا ہے کون؟ آگ پانی روشنی مٹی ہوا دیتا ہے کون؟ کوئی ہے لیکن کہاں ہے، کوئی ہے لیکن کہاں ہے یہ پتا چلتا نہیں، آگ پانی روشنی مٹی ہوا دیتا ہے کون؟ اور شعر حاضر کر رہی ہوں، راز اب تک کھل نہ پایا تھک گئے سائنسداں، راز اب تک کھل نہ پایا تھک گئے سائنسداں، ایک کھلونا توڑتا ہے ایک بنا دیتا ہے، راز اب تک کھل نہ پایا تھک گئے سائنسداں، ایک کھلونا توڑتا ہے ایک بنا دیتا ہے کون؟ ایک کھلونا توڑتا ہے ایک بنا دیتا ہے کون؟ اور غزل کے چند تازہ اشعار ہیں حاضر کر رہے ہوں۔ وہ تو ہے فلک بادل سورج اور چاند ستارے اس کے ہیں، وہ تو ہے فلک بادل سورج اور چاند ستارے اس کے ہیں، دھوپ اس کی ہے اور قوس و قزح کے رنگ بھی سارے اس کے ہیں، وہ تو ہے فلک بادل سورج اور چاند ستارے اس کے ہیں۔ اور توجہ چاہوں گی آپ سب کی، تھوڑی سی توجہ آپ تمام حضرات کی بھی چاہوں گی۔ میں بہت معمولی سی شاعرہ ہوں، کوشش کرتی ہوں کچھ مصرے جوڑنے کی، شاید کوئی اچھا لگے، سنیے گا۔ چڑیوں کا شور بتائے گا جنگل میں مور بتائے گا، چڑیوں کا شور بتائے گا جنگل میں مور بتائے گا، یہ پھول رنگ جگنو خوشبو سب مست نظارے اس کے، یہ پھول رنگ خوشبو سب مست نظارے اس کے، چڑیوں کا شور بتائے گا جنگل میں مور بتائے گا، یہ پھول رنگ جگنو خوشبو سب مست نظارے اس کے ہیں، یہ پھول رنگ خوشبو جگنو۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے گا۔ بوندوں کو وہ طوفان کر دے، مٹی کو بنا دے وہ انسان، بوندوں کو وہ طوفان کر دے، مٹی کو بنا دے وہ انسان، جھرنے کی چھم چھم اور ندیا کے بہتے دھارے اس کے، جھرنے کی چھم چھم اور ندیا کے بہتے دھارے اس پہ۔ اور یہ شعر خاص طور سے حاضر کر رہی ہوں، سنیے گا۔ شاعری پڑھ لینا گا لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن محفل شعر کے آداب سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، سنیے گا، حاضر کر رہے ہیں۔ ننھے پودے بن گئے شجر اور شاخوں پر آ گئے ثمر، ننھے پودے بن گئے شجر
شاخوں پہ آ گئے سمر، لیکن اس پر کیا مان بھلا، لیکن اس پر کیا مان بھلا، یہ کب ہے ہمارے اس کے، لیکن اس پر کیا مان بھلا، یہ کب ہے ہمارے اس کے ہیں۔ یہ اونچا محل ڈہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ اونچا محل ڈہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ حسن و جوانی مال و زر یہ سب تو پیارے اس کے ہیں، یہ حسن و جوانی یہ ماجھی کیا پتوار ہے کیا، وہ پار لگاتا ہے سب کو، یہ ماجھی کیا پتوار ہے کیا، وہ پار لگاتا ہے سب کو، کشتی اس کی طوفان اس کا، کشتی اس کی طوفان اس کا، دریا کے کنارے کشتی۔ اور آخری شعر حاضر کر رہی ہوں، یہ حسن بصارت اس کی عطا، یہ حسن سماعت اس نے دیا، یہ حسن بصارت اس کی عطا، یہ حسن سماعت اس نے دیا، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، جذبات یہ سارے اس کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ ستا ہے اگر خدا ہوگا وہاں درود چلو شریف مخدوم صابر کے لیے قصہ زمین ہے، وہاں سے وابستہ شاعر جناب افضل منگلوری صاحب تشریف لائے ہیں، کہ ان کا وقت نہیں ہے لیکن ایک ضرورت کے تحت میں ان کو زحمت دے رہا ہوں جو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ دوستو اتفاق کیجیے، کافی دور سے آپ نے مسافت کر کے آپ کے شہر میں آئے ہیں، جناب افضل منگلوری صاحب آئے ہیں۔ آج مظفر صاحب نے اور رومی فاؤنڈیشن نے یار کے سامنے یہ بزم نظم سجائی ہے۔ 2 شعر پہلے ہمیشہ ضیاء صاحب کا ہوتا ہے کہ مناسبت سے بھی میں کہہ لیتا ہوں، سراج میری صاحب سے معذرت کے ساتھ سفر ہمارے تمام سجادگان۔ آج اودھ کی شام ہے بے دم کے نام، آج اودھ کی شام ہے بے دم کے نام، وہی بے دم عشق کا جس نے ہم کو دیا پیغام، آج اودھ کی شام ہے بے دم کے نام۔ اور یہ شعر دیکھیں، فیض مظفر کے جلوے سے آج ہوا ہے جشن یہ برپا، جس کو وارث پاک نے
بخشا جس کو وارث پاک نے بخشا عرفان کا احرام اس بے دم کے نام اس بے دم کے نام اس بے دم کے نام آج اودھ کی شام کیسی بارش علم و فن ہے بارادری میں نور سخن ہے کیسی بارش علم و فن ہے بارادری میں نور سخن ہے ہر سو رومی جلوہ فکن ہے ہر سو رومی جلوہ فکن ہے آج ہے الفت عام آج اودھ کی شان ہے بے دم کے نام اور دل تھامے منصور علی جی دل کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں منصور صاحب کہ دل تھامے منصور علی جی آج انیسو سبت رضی جی آج انیسو سبت رضی بھی بادائے بیگم کے روحانی بادائے بیگم کے روحانی پیتے ہیں مل کر جام بیگم کا پیغام اور یہ تو اشعار کی تعمیر کی ضیاء صاحب کا حکم تھا یہ غزل جو اہل معرفت ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں سماعت فرمائے غزل دل ہے غموں سے چور چلو چلے اب آپ سب لوگ کس میں کہتے ہیں میں آرے سمجھ جائیں گے کہ دل ہے غموں سے چور چلو چلے فکر جہاں سے دور چلو چلے فکر جہاں سے دور بھیا سلطان عارف صاحب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی یہ غزل سن رہے ہیں ان کی پسندیدہ فکر جہاں سے دور چلو دل ہے غموں سے چور اور شیخ سماعت فرمائیں دیر و حرم میں ملنا سکا ہے اگر خدا دیر و حرم میں ملنا سکا ہے اگر خدا ہوگا وہاں ضرور چلو ہوگا وہاں ضرور چلو دل ہے غموں سے چور دیر و حرم میں ملنا سکا ہے اگر خدا ہوگا وہاں ضرور چلو دل ہے غموں سے چور تو شیخ ہمارا فرمائے کہ دل کو سکون ملے گا کہاں سوچ لیجئے دل کو سکون ملے گا کہاں سوچ لیجئے مسجد ہے گھر سے دور چلو مسجد ہے گھر سے دور چلو دل ہے غموں سے چور اور یہ شعر سماعت فرمائیں سراج مہدی صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ تسلیم ہے تمہاری ہر ایک شرط شیخ جی تسلیم ہے تمہاری ہر ایک شرط
پہلے مگر حضور چلو میں دل ہے غموں سے چور. اور یہ آخری شعر غزل کا مختصر کر رہا ہوں اور یہ اشعار ہے، سماعت فرمائیں کہ روزے سے ہو اگر تو مظفر صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں آخری شعر پر، روزے سے ہو اگر تو کوئی مسئلہ نہیں، روزے سے ہو اگر تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہے کھجور چلو میں. اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھتے ہیں اور رفتہ رفتہ سلسلہ جب اپنے ارتقا کی منزل لے کر وہ آگے بڑھتا ہے تو ہم دہلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں جو 22 پاکستان کا شہر ہے، اور وہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ سے وابستہ شہر امروہہ کی مقدس سرزمین کا رہنے والا شہر جس نے غالب میں شاعری پر تمام اپنے مجموعے نکالے ہیں اور ان کی زمینوں میں اشعار دینے ہیں اور ایسی نایاب غزلیں کرنی ہیں کہ بس سبحان اللہ. یہ خیر لکھنؤ میں تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر، میں ان کو آواز دیتا ہوں جناب مدین ابروبی صاحب یہی سے تشریف لائے ہیں. دوستوں ایک بار استقبال کیجیے ہمارے شاعر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक सीमेंट.